سعودی ولی عہد کا جو پاکستان کا تاریخی دورہ سامنے آ رہا ہے، 16 فروری کو یہ دورہ متوقع ہے اور اس حوالے سے بھرپور تیاریاں پاکستان میں جاری ہیں۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی پوری کیبنٹ بھی اس حوالے سے متحرک ہے اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں جو ہے سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، اور ساتھ ساتھ ولی عہد کی اپنی سیکیورٹی اور اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی اس دورے کو مانیٹر کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سعودی عرب کی جانب سے پہلی مرتبہ 20 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کی جائے گی، اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے اندر گوادر کے اندر آئل سٹی بھی بنایا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری جانب پاکستان کے وہ دشمن جو نہ صرف اسلامی دنیا کے اندر دھڑارے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ دشمن جو پاکستان کے اندر بدامنی کو ہوا دینا چاہتے ہیں، وہ دشمن جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو کسی طرح سے قبول نہیں کرتے، وہ دشمن جن کو باقاعدہ ایرانی ایمبیسی جو پاکستان میں ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے، ایرانی لابیاں پاکستان میں سعودی ولی عہد کے دورے کے حوالے سے کیا کرتوت کر رہے ہیں، کس طرح کی بھیانک سازش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے تھے آج ان کا اصل چہرہ سامنے آیا ہے، وہ خود عمران خان کے دشمن بن گئے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام آباد کے اندر جو ایک میڈیا ہے سحر ٹی وی بتایا جاتا ہے، یہ ایران سے چلتا ہے اور 4 زبانوں میں اس کی نشریات بتائی جاتی ہیں۔ سحر میڈیا کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ایرانی ایمبیسی کی طرف سے چند لوگوں کو فنڈ کر کے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے انہیں جمع کیا گیا اور ان کو سعودی ولی عہد کے خلاف نعرے بازی اور سعودی ولی عہد کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ابھارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے باہر جمع ہوئے تو انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف کیا بیانات دیے، یہ ہم آپ کو انہی کی زبان میں اور انہی کے ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ میں آپ کو یہ تفصیلات اور حقائق آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حالیہ دورے پاکستان کے موقع پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان پاکستان میں آ رہا ہے، وہ یمنی بچوں کا قاتل ہے، مطلب ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کا مترادف ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے محمد بن سلمان کے دورے پاکستان کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ محمد بن سلمان جو کہ یمنیوں کا قاتل ہے اور آل سعود ہے، اسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کی پاک سرزمین ہے، یہاں پر اس نجس کے پاؤں بھی نہیں آنے چاہیے۔ یزید وقت ظالم زمان بن سلمان کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کا متوقع دورہ پاکستان کسی صورت قابل قبول نہیں۔ محمد بن سلمان کے جو کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں دور حاضر میں جہاں پہ بھی جس کنٹری میں بھی جا رہا ہے، چاہے وہ یمن کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، لبنان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، عراق کی صورتحال، شام کی صورتحال، جس ملک میں بھی گیا وہ آل یہود کا ایک سپورٹر بن کر امریکہ کا سپورٹر بن کر گیا، اور اس کے اہداف اور مقاصد مسلمانوں کے لیے کوئی بھی مفیدیبل ثابت نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے متوقع آمد پر متفقہ لاہ عمل کی تیاری کے لیے تحریک مظلومین جہاں کے زیر اہتمام حمایت مظلومین جہاں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وہ اپنی اس آئسولیشن کو کور اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے گزشتہ کچھ پیریڈ کے اندر دنیا میں جہاں پہ بھی وزٹس رکھے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو شدید مظاہرے ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ ان کو کینسل کرنا پڑا ہے۔ لہٰذا اس وقت ان کی پوری یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی اس تنہائی سے نکلیں۔ جہاں دوسرے ممالک میں محمد بن سلمان کو دورے کے موقع پر شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پاکستان آمد سے قبل ہی عوام میں شدید غم و غصے کی لہر نظر آ رہی ہے۔ جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے متوقع پاکستان دورے سے بہت سارے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہیں شدید عوامی رد عمل سے ان کے توقعات پہ پانی پھر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کر لی اور اس رپورٹ میں آپ نے دیکھ لیا سعودی ولی عہد جو پاکستان کے اندر 20 ارب ڈالر کی خطیر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف پاکستان کے اندر موجود ایرانی ایمبیسی لوگوں کو ابھارتی ہے، لوگوں کو اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر کھڑا کر کے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ان سے نعرے بازی کروائی جاتی ہے، سعودی ولی عہد کے خلاف بیان بازیاں کی جاتی ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سعودی ولی عہد نے کیا 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 نہیں کیا، ان کے خلاف آپ نعرے بازی کریں، جو مرضی کریں،
لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کے اندر جب سعودی ولی عہد دورہ کر رہے ہیں ان کو دورے سے روکنے کے لیے وال چاکنگ کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب سے وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ناصر عباس شرازی مجلس وحدت المسلمین کی، اس کی تصویر بھی ہم آپ کو اپنی سکرین پر دکھائیں گے، ان ناصر عباس شرازی نے عمران خان سے ملاقات کی، عمران خان ان کے دھرنوں میں گئے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ پاکستان کے خلاف ان کی ویب سائٹ پر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اس دورے کی مذمت کی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب ایٹم بم بنایا جا رہا تھا اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو اربوں ڈالر کی مدد کی، اور سعودی عرب پاکستان کا واحد ایسا دوست تھا۔ جب 1998 کے اندر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئی، پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ کر دیا گیا، اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر سے زائد کا مفت میں پیٹرول دیا، اور پاکستان کی حمایت میں سعودی عرب کھڑا ہو گیا، عالمی دنیا کو بتا دیا کہ سعودی عرب پاکستان کے خلاف کوئی بھی پابندیاں قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف سے آپ ہماری سکرین پر یہ تصاویر کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تصاویر ہیں جو کل ہم نے دیکھا ایران کی 40ویں جب سالگرہ تھی اس وقت پاکستان کی شاہراہوں پر لگائی گئیں۔ ایک طرف سے ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف سے یہی لوگ جو ایران سے فنڈ لیتے ہیں، ایران کے فنڈ سے اپنے میڈیا نیٹ ورک چلاتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں جسے کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا سکتا۔ ہر پاکستانی، ہر میڈیا چینل، ہر حکمران، ہر سیاستدان، ہر پاکستانی جو سیاستدان ہے وہ اس بات پر خوش آئند ہے اور اس کو امید لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب پہلی دفعہ پاکستان کے اندر 20 ارب ڈالر کی قریب سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے کچھ شرپسند عناصر ہیں جن کو باقاعدہ فنڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو فنڈ کر کے ابھارا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سعودی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس کو سبوتاژ کیا